बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास है कि किस तरह से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ये मैसेज जो सिग्नल जो न्यूरो इम्पल्स प्रोड्यूस होती है रिसेप्टर न्यूरॉन में, वो किस तरह चली जाती है दूसरे न्यूरॉन में। तो ये जो मैसेज है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सेंस आर्गन्स होते हैं, उस सेंस आर्गन्स 5 है, आई, नोज, टंग। वहाँ पे जब मैसेज आती है तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स पे आती है जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स जो है ये मैसेज को रिसीव करते हैं और इसके बाद थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन ये ट्रांसमिट करते हैं इससे द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और स्पाइनल ग्लैंड और ब्रेन तक ये पहुंच जाता है। लेकिन जब ये मैसेज सेल बॉडी से निकलता है तो ये एक्सॉन के थ्रू चला जाता है। ये न्यूरो इम्पल्स जो है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है, वो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू चला जाता है और इसके एंड तक पहुंच जाता है, इसके एंड तक पहुंच जाता है। तो एंड तक पहुंचने के बाद अब इसे ट्रांसमिट होना होता है दूसरे नर्व में। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको कहते हैं हम न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके एंड पर एक सब्सटेंस रिलीज होता है ड्यू टू दिस नर्व इम्पल्स, जिसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। यानी कि वो सब्सटेंस जो इस मैसेज को दूसरे नर्व के डेंड्राइट तक पहुंचाता है। यानी कि वो सब्सटेंस यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो। ये सपोज एक नर्व ए है और ये नर्व बी है। यहाँ पे एक नर्व की मैंने एंडिंग्स बना दी है। इनकी ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसकी एंडिंग बना दी है, एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरे का डेंड्राइट बना हुआ है। यानी कि दूसरे नर्व का जो बी है, ये बी नर्व है, इसका डेंड्राइट बना हुआ है। तो मैसेज जो है इसके एंड से इसके डेंड्राइट्स में चला जाता है। मैंने कहा है कि न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम है, तो उसमें मैंने दिखा दिया था डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और एंडिंग्स। तो यहाँ पे जो अब जो सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेज आती है, वो नर्व इम्पल्स जो आती है, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, वो इसके एक्सॉन से यहाँ के पे एंडिंग्स पर आती है और यहाँ पे एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये उस गैप को फिलअप करता है जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान होता है। उस गैप को जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान होता है इसे हम कहते हैं स्नैप्स। इसे कहते हैं नर्व स्नैप्स या सीधे ही स्नैप्स। अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स। एक छोटी सी गैप, बिल्कुल छोटी गैप, बिल्कुल छोटी गैप होती है जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के दरमियान होती है, जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान होती है, और विच नर्व इम्पल्सेस पास, जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स पास हो जाती है। मीन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड स्नैप्स। जो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से होके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाती है, और जो ये गैप होती है जिसके थ्रू ये नर्व इम्पल्स चली जाती है, इसे हम स्नैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप है तो उसे हम स्नैप्स कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि नर्व इम्पल्स मैंने दिखाई है इन द फॉर्म ऑफ दिस एरो। व्हेन दिस रीचेस हियर a neurotransmitter, due to this neural impulse a neurotransmitter is produced. It is a substance which is produced from the ending of the sensory neuron, and ये फिलअप हो जाता है और इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाता है, and this is called synapse. This is called synapse. इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ रिसेप्टर, जो रिसेप्टर जो सेंसरी न्यूरॉन से जुड़ा हुआ हो, जो सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो आई हो, ईयर हो, नोज हो, टंग हो, वो मैसेज को रिसीव करता है
اور پہنچا دیتا ہے اسپائنل کارڈ تک یا برین تک، اسپائنل کارڈ سے پھر برین تک. لیکن یہ اس میسیج کو ٹرانسمٹ ہونا ہوتا ہے ایک نرو سے دوسرے نرو تک. یہاں پہ میں نے دو نروز بنا دی ہیں، ایک نرو کی اینڈنگ بنا دی ہے اور دوسرے نرو کی ڈینڈرائٹ بنا دیا ہے. اور اس طرح سے جو سگنل ہے نرو امپلس ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے فرام نرو اے ٹو نرو بی. The neurotransmitter which is produced here اس کے تھرو یہ نرو امپلسز چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے جو ڈینڈرائٹ ہے دوسرے نرو کا، اس کے ایگزان پہلے سیل باڈی تک یہ نرو میسیج پہنچ جاتی ہے، نرو امپلس پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایگزان کے تھرو چلا جاتا ہے، اس کے بعد یہ نرو اینڈنگ تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح کنٹینیوسلی یہ میسیج چلی جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے اسپائنل کارڈ تک. اسپائنل کارڈ سے ہو کے یہ برین تک پہنچ جاتا ہے یہ میسیج، اور وہاں سے واپس جو میسیج آتی ہے وہ موٹو نیورونز اور ریلے نیورونز تک پہنچ جاتا ہے. ریلے نیورونز جو ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے ود دا مسلز، ود دا گلینڈس، ود دا مسلز. اور پھر اسی اکارڈنگلی جس طرح سے برین سے میسیج واپس آئی ہوگی تو اکارڈنگلی دے ریلے نیورونز act, they are basically connected with the muscles, so muscles act according to the message which the brain gives to these muscles. اور اس کے بعد ہی یہ کوئی ایکشن لے پاتے ہیں، کیونکہ یہ جو میسیج ہے واپس اب آئی ہوئی ہے تو اس میں پہلے ہی ڈیسیجن برین نے لیا ہوا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے مسلس کو. یہ ریلے نیورونز جو ہوتے ہیں یہ پھر وسرل نروز سے جڑی ہوئی ہوتے ہیں. وسرل نروز ایک قسم کی موٹر نروز جس طرح ہے، اسی طرح وسرل نروز بھی ہیں. وسرل نروز انٹرنل آرگن سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ نروز جو ہوتے ہیں ڈائریکٹلی اسپائنل کارڈ سے، میکسیمم نروز اسپائنل کارڈ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ وسرل نروز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی برین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ آگے ہم دیکھ لیں کہ کتنے قسم کی نروز ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح سے جو میسیج ہے وہ ایک نرو سے دوسری نرو تک پہنچ جاتی ہے اور آگے کرے برین تک پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیا ایکشن کرنی ہے، وچ ایکشن از ٹو بی ٹیکنگ. جو ایکشن برین لیتا ہے دیٹ از دا ریسپانس گیون ٹو دی سٹیمولس، کیونکہ یہ جو میسیج نرو امپلس جاتا ہے اٹ ایکٹس ایز اے سٹیمولس، اور واپس جو ایکشن کرنی ہوتی ہے برین کو تو وہ ریسپانس کہلاتا ہے. اور اکارڈنگ کچھ مسلز ہوتی ہیں جو ڈپینڈنٹ ہوتی ہے برین کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ان کو ہم انوالنٹری مسلز ہوتی ہیں جو لگاتار جو برین کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، وہ لگاتار کنٹینیوسلی کام کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ ہارٹ بیٹ ہے، اٹ از انوالنٹری مسلز. اور جو ہمارے لیگس ہیں، ہمارے آرمز ہیں، وہ والنٹری مسلز ہیں، وہ ہمارے برین کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ان کو ہم والنٹری مسلز کہتے ہیں. تو اوور آل جو میسیج ہے وہ ایک نرو سے دوسرے نرو تک سنیپس کے تھرو پہنچ جاتی ہے. یہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے اٹ ہیلپس اٹ ٹو موو فرام ون اینڈنگ of the nerve cell to the other dendrite of the other nerve cell. اور اس طرح سے میسیج آگے پہنچ جاتی ہے. The organs of human nerve system. تو ہمارے جو نرو سسٹم ہے اس کے کون کون سے آرگنز ہیں؟ اس کے مین 3 آرگنز ہیں. اس میں آتا ہے ہمارا برین، دوسرا اسپائنل کارڈ، اور تیسرا جو ہے وہ ہے نروز. برین جو ہے it is present inside the skull. It is present inside the skull. جو ہم ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ دیکھتے ہیں جسے ہم سر کا یہ جو آؤٹر کا کورنگ ہے اسے ہم سکل کہتے ہیں، اس کے اندر برین موجود ہوتا ہے. اور یہ جو برین ہے یہ اسپائنل کارڈ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے گا تو برین جو ہے اسپائنل کارڈ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اسپائنل کارڈ جو ہے یہ بیک بون جو ہوتی ہے ہماری اس کے تھرو، بیک بونز جو ہوتے ہیں ان کے تھرو
چلا جاتا ہے، یعنی کہ بیچ میں، اس کے بیچ میں اتر جاتا ہے اور یہاں تک ریڑھ، جسے ہم ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے تھرو نیچے چلا جاتا ہے اور یہاں تک آ جاتا ہے۔ اب جو یہ اسپائنل کارڈ ہے، اس میں اب اس کے علاوہ اور ہوتی ہے نروز۔ کیا ہوتی ہے؟ نروز۔ نروز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہو گیا اسپائنل نروز، جو نرو کارڈ سے نروز نکلتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسپائنل نروز۔ دوسری ہوتی ہیں ویسرل نروز۔ ویسرل نروز، ویسرل نروز، تو ویسرل نروز یہاں پہ نہیں دکھائی گئی ہے۔ یہ وہ نروز ہوتے ہیں جو انٹرنل آرگنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ نروز جو انٹرنل آرگنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، یا تو یہ اسپائنل کارڈ سے اٹھتی ہیں، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے انٹرنل آرگنز سے، جیسے ہارٹ ہے، کڈنی ہے، سٹامک ہے، یا تو یہ برین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن ویسرل نروز جو ہوتی ہیں میکسیمم اسپائنل کارڈ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کچھ ڈائریکٹلی جو ہوتی ہے انٹرنل آرگن سے جا کے برین سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تھا دیز وار دی آرگنز آف دا ہیومن نروس سسٹم۔ جو میسیج ہوتی ہے وہ سینس آرگن سے آتی ہے۔ سینس آرگنز 5 ہیں: آئی، ایئر، نوز، ٹنگ اور سکن۔ Eye, ear, nose, tongue and skin. These are the sense organs, and these sense organs make the nerve system to function. ان سینس آرگنز میں ریسیپٹرس ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل سٹیمولائی کو ریسیو کرتے ہیں اور اس سٹیمولائی کو برین تک پہنچا دیتی ہے، نرو سسٹم تک پہنچا دیتی ہے، اور وہاں پہ ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو تب جا کے جو نرو سسٹم ہے ہمارا فنکشن کرتا ہے۔ تو نرو سسٹم وداؤٹ سینس آرگنز کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو میسیج جو ہوتی ہے اٹ کمز فرام آؤٹ سائڈ، دیٹ از فرام دا سینس آرگنز، دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے، باہر کی جو میسیج ہے یہ سیدھے آ کے ریسیپٹرس تک آتی ہے، ریسیپٹر سے یہ اسپائنل کارڈ تک میسیج چلی جاتی ہے، اس کے بعد برین تک، تو برین ڈیسیجن لیتا ہے، وہاں سے وہ جو میسیج واپس آتی ہے اسے ہم ریسپانس کہتے ہیں۔ تو اوور آل میسیج جو ہے پھر اکارڈنگلی جو ہم مسلز ہوتی ہیں دے ٹیک دا ایکشن اکارڈنگلی دا برینز ڈیسیجن، جس طرح سے برین ڈیسیجن لیتا ہے اس طرح سے ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں اس ایکشن کو کنٹرول کرتی ہیں یا اس کو انجام تک پہنچاتی ہیں۔ جو نروز میسیج کو کیری کرتے ہیں ٹو دا فرام آؤٹ سائڈ ٹو دا برین، ان کو ہم کہتے ہیں سینسری نروز، ان کو کہتے ہیں ہم سینسری نروز۔ The nerves which carry the message from outside the environment, from environment or from outside to the brain are called sensory nerves. And the nerves which carry message from brain to the muscles, so that these muscles act upon that message, they are called motor nerves. تو موٹر نروز دو قسم کی یہاں پہ اور ہیں، ایک ہو گیا سینسری نروز اور دوسرا ہو گیا موٹر نروز۔ سینسری نروز جو ہے یہ میسیج کو برین تک پہنچا دیتی ہیں اور وہاں پہ جو ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو وہ میسیج کیری کرتی ہیں فرام برین ٹو دا ادر پارٹس فار ایکشن، دیٹ آر کالڈ موٹر نروز۔ تو نروز یہاں پہ دو قسم کی نروز ہیں، ایک تو ہو گیا سینسری نروز، دوسرا ہو گیا motor nerves. With this we complete this topic. Thank you.